بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا پونا 1970 میں اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ اس کے پیٹ میں امام مہدی ہے جو اس کے پیٹ سے تلاوت فرماتے تھے۔ انڈونیشیا میں دھوم مچانے کے بعد محترمہ پاکستان تشریف لائی۔ بڑے بڑے مولاؤں نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے پر کان لگا کے تلاوت سنی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ 1970 کا ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں مذہب کے نام پر ایسے مضحک خیز واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، جن کا انجام نہ صرف ہم کو بلکہ پوری دنیا کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سن 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سوہارتو کی حکومت تھی کہ وہاں کے ایک خاتون زہرا پونا نے حضرت امام مہدی کے والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر زہرا پونا کے پڑوس محلے سے نکل کر پورے شہر اور پھر سارے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک اس خاتون کا دیدار کرنے اور اس کے پیٹ سے کان لگا کر اذان اور تلاوت کی آواز سننے کے لیے آنے لگے۔ جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے نائب صدر آدم مالک نے زہرا کو اپنی رہائش گاہ مدعو کیا اور اس سے ملاقات کر کے باقاعدہ کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیلچن نے زہرا سے ملاقات کی اور اپنے بیان میں کہا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی والدہ کی رحم میں رہے تھے، تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کا زہرا پونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سوہارتو نے اور ان کی بیگم نے زہرا سے ملاقات کی۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور کئی اسلامی ممالک کے سربراہان نے زہرا کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اور ان کے عوام امام مہدی برکات اور فیوز سمیٹ سکے۔ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بس اب مسلمانوں کے برے حالات کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ مختلف مسلمان ممالک میں مریم ثانی زہرا پونا کو سرکاری دعوت پر بلانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو پاکستانی حکومت نے بھی عوام کو گمراہی سے بچانے اور اس کی توجہ روٹی سے ہٹا کر آخرت پر مرکوز کرنے کی خاطر زہرا پونا کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا پونا کے پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے۔ چنانچہ اس دور کے علماء کرام نے خاتون کے بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ اس معاملے میں اب مولانا صاحبان کو اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سن 1970 میں ٹیپ ریکارڈر کوئی عام چیز نہ تھا، بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتا ہو۔ لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا کچھ بہت ہی مالدار افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر استعمال ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو اپنے ٹانگوں کے درمیان نہیں چھپا سکتا تھا۔ تیسرا، مولانا صاحبان دین کے علم میں تو ماہر تھے، لیکن اپنی سادہ لوحی اور جدید سائنسی ایجادات سے ناواقفیت کی بنا پر ان کا دھیان اس جانب قطعی نہیں گیا۔ ریڈیو پاکستان میں صرف بڑے بڑے آلات اور ٹیپ ریکارڈ دیکھے ہوں گے، اور انہوں نے اذان کی آواز سن کر امام مہدی کی اس خاتون کے پیٹ میں ہونے کے فتوے کی تصدیق کر دی کہ اس کی اور کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی اور نہ اس کے سمجھ میں آ رہی تھی۔ دوسری، سن 1969 میں اولمپس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی مرتبہ مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، لیکن یہ ایک خاص چیز تھا اور عام عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس قسم کے آلات یورپ، امریکہ اور جاپان میں لوگوں کے دسترس میں تھے۔ ان کو جیمز بانڈ ٹائپ فلموں میں بطور ایک نئی ایجاد جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور فلم بینوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی تھی۔ شاید یہی منی پلیئر زہرا پونا نے بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے علماء دین کے علم دین کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات اور ایجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ان ایجادات کا سہارا لے کر سادہ لوح افراد کو دین کے معاملے میں بے وقوف نہ بنا سکے۔
یہ بھی دیکھیے کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر حکام بالا تک کو ماموں بنا دیا، اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاعتقاد اور ایسے معاملات میں ماموں بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والے عوام اور علماء کی کیا حیثیت تھی۔ قرآن پاک کے سورہ حجرات میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اب ہمارے علماء حضرات کے لیے شاید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی، انہوں نے اس آواز کے منبع کا مزید قرید اور جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خوش کرنے والی تھی۔ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ رہی بات زہرا کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی، تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے بھی تو ان کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں کعبہ کی طرف کھول کر لیٹ جاتی تھی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان مائک سٹینڈ رکھ دیا جاتا، اور عوام مع علماء مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کے اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث سوال بنی ہوئی ہے، لیکن چند گہری سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹان لی، مگر زہراپونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کر کے معائنہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور دوران تفتیش زہراپونا کے ٹانگوں کے درمیان پنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈ برآمد کر لیا۔ اسی روز زہراپونا پاکستان سے براستہ انڈیا انڈونیشیا بھاگ گئی، اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ بعد میں زہراپونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے، اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ ہم اور آپ کو ایسے لوگوں کی شر سے بچائے، اور اللہ ہمیں موت سے پہلے ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔